ایک صاحب ہیں، کوئی ایک تھا نقلی سنی. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اہل حدیث ہیں؟ اگر نہیں تو اہل حدیث کیوں ان کا دیوانہ بنا ہوا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں. ان کے عقائد میں بہت زیادہ خلل ہے. وہ خمینی اور رافضہ اور شیعوں تک کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جماعت اہل حدیث پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود تنقیدیں کرتے ہیں. ایسے شخص کو سنا نہیں جا سکتا، سننا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث ان کو سننے کا دیوانہ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو اہل حدیث نہیں مانتا ہوں. وہ اہل حدیث نہیں ہے. آپ دوبارہ تحقیق کر لیجیے، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ اہل حدیث ہوگا ڈاکٹر اسرار کو نہیں سنے گا. وہ چونچو کا مربع ہے. وہ بظاہر رفع دین اور آمین کہتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں عبدالعادل انصاری الہ آباد یو پی سے ہوں. شیخ آپ کا ایک ویڈیو گھوم رہا ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے. شیخ آپ کے اس ویڈیو پر بہت سے سلفی لوگ ہی کٹاخ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ان کے فادر جو ہیں وہ اہل حدیثوں کو جوڑنے کا کام کرتے تھے، اب یہ اہل حدیثوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. شیخ میں آپ کا وہ ان کا میں اسکرین شاٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور ایک آج یقیناً نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ اسرار احمد مودودی اور مرزا کو سن رہے ہیں اور گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو حق پرست بھی سمجھتے ہیں. ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے، ویڈیو جو ہے یہ میرے فیس بک لائیو پروگرام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اس تناظر میں دیا گیا جواب ہے، جس کی بنیاد پر نوجوانوں کو ڈاکٹر اسرار اور اس طرح کے گمراہ افکار کے لوگوں سے ڈرانا مقصد ہے. یہاں پر کسی بھی نوجوان حدیث کو مسلک سے خارج کرنے کا نہ مقصد ہے اور نہ مجھ کو اس بات کا اختیار ہے کہ میں کسی کو خارج کر سکوں. یہ اسالیب جو ہیں عوام الناس میں اس وجہ سے اختیار کیے جاتے ہیں، جو اسلوب میں نے اختیار کیا ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہ مکاتب فکر اور گمراہ افکار سے بچایا جا سکے. آج کل یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کسی چیز پر تھوڑے بہت الفاظ سن کر کے حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات کو بھتنگڑ بناتے ہیں. اگر کسی کو کسی چیز سے اعتراض ہے تو صاحب معاملہ سے بات کر کے اس کی صراحت اور وضاحت پوچھنی چاہیے اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرنا چاہیے. جو شریعت کا اصول ہے وہ یہی ہے. اب جہاں تک مسئلہ ان نوجوانوں کا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو یا اس طرح کے گمراہ عقائد اور گمراہ افکار رکھنے والوں کو سن رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ جتنا ان کو سنتے ہیں یا ان کی باتوں پر جتنا یقین کرتے ہیں، اس معاملے میں وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جو خمینی کی تعریف کرتے ہیں، اہل حدیثوں پر اعتراضات کرتے ہیں، شیعوں کی تعریف کرتے ہیں اور خود عالم دین نہیں ہیں، باقاعدہ اسی وجہ سے وہ عموماً مسلم حکام پر اس طرح کا موقف اختیار کرتے ہیں جو خوارج کا موقف ہے. اور اسی طریقے سے عرب حکام کو جب ان کا نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں آگ لگ گئی، اور ایران کی بہرحال کہیں نہ کہیں تعریف کر جاتے ہیں. تو یہ افکار جو ہیں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ اور ان کے افکار کیا تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے صوفی عقیدہ ہے. بہت سارے مسائل میں بہت زیادہ گمراہ کن عقائد انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، بہت سارے شرعی مسائل میں غلط فیصلے کیے ہیں. تو دیوانگی کی حد تک جماعت حدیث کے نوجوان جو ان کو سنتے ہیں، اس کے رد عمل میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے. کسی کو جماعت اہل حدیث سے خارج کرنا مقصد نہیں، صرف ایک تنبیہ ہے، انذار ہے، ڈرانا مقصد ہے. اور اس طرح کے اسالیب میں ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے سخت موقف اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو جو نوجوان غلط عقائد کے، غلط افکار کے لوگوں کو سنتے ہیں، اہل حدیث نوجوان، ان کو ان چیزوں سے فوراً توبہ کرنی چاہیے. ہمارے اسلاف کا موقف اور طریقہ یہ تھا کہ بدعت اور اہل بدعت سے وہ
دور بھاگتے تھے اور اس طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے لوگوں کو ڈراتے تھے اور دور کرنے کی کوشش کرتے تھے جو لوگ بدعتیوں سے قریب ہیں، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو انسان جس کو سنتا ہے یوٹیوب پر یا جس کو فالو کرتا ہے، وہ گویا یوٹیوب کے ذریعے یا فالو کرنے کے ذریعے اس کی صحبت اختیار کر رہا ہے، اور اگر یہ صحبت اہل بدعت اور گمراہ افکار کے لوگوں کی اختیار کی جا رہی ہے تو یقیناً یہ ہمارے منہج و مسلک کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے، اور آج کے دور میں جماعت اہل حدیث میں جو مسلکی اور منہجی غیرت کا فقدان ہے، اس فقدان سے اللہ رب العالمین ہم کو بچنے اور دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسلک سے لوگوں کو جوڑتے تھے، اور میں مسلک سے لوگوں کو خارج کر رہا ہوں، یہ فضول اتہام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو انصاف کرنے کی بات کہی ہے، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میرے والد گرامی، اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں کو مسلک سے جوڑتے تھے، اور میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، بلکہ منہجی بنیادوں پر تردید کا جو موقف والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، وہ موقف بالکل واضح اور کھرا موقف ہے، اور ان کے سامنے اگر اس طرح کے گمراہ کن عقائد آتے اور یہ سوال کیا جاتا کہ ڈاکٹر اسرار کو سننا کیسا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس سے کہیں زیادہ سخت موقف اختیار کرتے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔